تو روحانی محافل کا سلسلہ شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اولیاء اللہ سے روحانی تعلق قائم ہو، اور ارادی طور پر ہم کسی کی سنگت اور صحبت میں اگر نہ بیٹھ پائیں تو کم سے کم روحانی سنگت میں بیٹھنا نصیب ہو۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من الخشیتی المحاسبہ، جب خشیت، خوف اور فکر پیدا ہو جاتی ہے تو محاسبے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جب انسان کو اپنے بارے میں فکر لاحق ہو جائے، اپنے بارے میں فکر دامن گیر ہو جائے کہ میرا کیا بنے گا، کہیں میں نقصان میں تو نہیں، کہیں میں غلط سمت تو نہیں جا رہا، کہیں میں بھول تو نہیں بیٹھا، بھول بھلائیوں میں راستہ بھٹک تو نہیں گیا، راستہ بہک تو نہیں گیا، اس طرح کا احساس اور فکر اور خشیت اور خوف، اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ محاسبہ ہے۔ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا انفسکم، کما قال اللہ تعالی۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ، مرکز اسلام کے زیر اہتمام روحانی محافل کا سلسلہ تقریباً 10 سال سے جاری ہے۔ سن 2013 ماہ رمضان شریف کے بعد اس رمضان شریف میں اعتکاف کرنے والے ساتھیوں کی باہم مشاورت سے الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا، اور الحمدللہ آج اس سلسلے کی ہم جس محفل میں شریک ہیں وہ محفل نمبر 200 ہے۔ تو الحمدللہ 200 تک محافل کا سلسلہ الحمدللہ آج پہنچا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آگے بھی جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں میں ان محافل کے سلسلے کو جاری و ساری فرمائے۔ روحانی محافل کا سلسلہ شروع ہونے کا اصل مقصد یہ تھا کہ دینی مسائل اور شرعی مسائل تقریباً لوگ سیکھتے اور سمجھتے ہیں، نماز کے مسائل سیکھتے رہتے ہیں، اس کے کورس بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی وضو کے مسائل، ایسے ہی فرض علوم کورس عام طور پر ہوتے رہتے ہیں۔ تو لوگ دینی مسائل سیکھتے ہیں، اس پر کتابیں میں موجود ہیں، لیکن روحانیت یا اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عرفان وہ کتابوں کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کی سنگت اور صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس پر ہمارے تمام صوفیاء اور اولیاء متفق ہیں، اور ان کی رائے اتفاقی ہے، یعنی متفقہ رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی محبت بغیر کسی اللہ کے نیک بندے کی سنگت میں بیٹھنے کے حاصل نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ہم میں سے تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سنگت میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کچھ روحانیت حاصل کریں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب روحانی محافل کا نام
ہوگا تو اللہ کے کئی نیک بندے اس محفل کا رخ کریں گے اور ان کی سنگت اور صحبت ہمیں لاشعوری طور پر حاصل ہو جائے گی۔ یا پھر اولیاء اللہ اور صلحاء کا جب ذکر خیر ہوگا تو یقیناً ان کی مقدس روحیں ہماری محافل کی طرف متوجہ ہوں گی، ان کا ذکر کیا جائے گا، ان کا نام لیا جائے گا، ان کے بارے میں بات کی جائے گی، تو یقیناً ان کی بابرکت مبارک روحیں متوجہ ہوں گی۔ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توجہ کو ان ذکر کرنے والوں کی طرف پھیر دیتا ہے، اور ان کے لیے قرب و بعد، قریب ہونے اور دوری کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، ان کے لیے فاصلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا تو ان کے لیے سب کچھ نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سنتے ہیں۔ بظاہر آنکھ ان کی ہوتی ہے، مگر دیکھنے کی قوت دراصل قوت ربانی ہوتی ہے۔ وہ قوت ربانی کے ساتھ رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خاص قدرت سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام انسان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ان کی قوت سماعت اور قوت بصارت ہوتی ہے۔ تو روحانی محافل کا سلسلہ شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اولیاء اللہ سے روحانی تعلق قائم ہو، اور ارادی طور پر ہم کسی کی سنگت اور صحبت میں اگر نہ بیٹھ پائیں تو کم سے کم روحانی سنگت میں بیٹھنا نصیب ہو۔ دوسرا مقصد بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ محاسبہ پیدا ہو۔ محاسبہ کا مطلب عام لفظوں میں یہ ہے کہ اپنا حساب لینے اور اپنا حساب کتاب کرنے کے بارے میں شوق پیدا ہو، اور اس طرف دھیان جائے کہ یہ دنیا ایک محدود وقت کے لیے، یہ دنیا کی رونق قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دنیا میں ایک خاص وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، سو ہم یہاں مسافر ہیں، یہ ہمارا اصلی گھر نہیں ہے۔ اصلی گھر عالم ارواح ہے، جہاں سے ہم یہاں آئے ہیں، اور اپنے مقررہ وقت پر دوبارہ اپنے وطن کی طرف واپس پلٹ جانے والے ہیں۔ تو ہم مسافر ہیں، حالت سفر میں ہیں۔ یہ پھر تھوڑی دیر سستانے کے لیے، 2 لمحے کے لیے ہم کہیں بیٹھ گئے ہیں، مگر 2 لمحے بعد دوبارہ اگر آگے سفر جاری رکھنا ہے، حتیٰ کہ ہم اپنی منزل یعنی جنت تک اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 چیزوں کو آپ بالترتیب سمجھیے۔ آج کے درس کا عنوان محاسبہ ہے، مگر محاسبہ یہ تفکر اور مراقبہ کے درمیان ہوتا ہے۔ یہاں پر اکثر جو ہے بچے ہیں، لہٰذا ایک فطری سا ایک امر ہے کہ جیسے سامعین ہوں تو ذہن خود بخود ویسے ہی مائل ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بیان میں دیکھ کر آیا ہوں، یہ جو بیان کرنے کا میں نے ارادہ اور نیت بنائی تھی، تو ہو بہو وہی بیان میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، چونکہ اصل دار و مدار سامعین پر ہوتا ہے۔ سامعین جیسے ہوں ویسے گفتگو خود اس طرف ڈلتی جاتی ہے۔ اگر آپ سارے باشعور ہوتے، یعنی بچے نہ ہوتے، تو خود بخود میرے جو کچھ بیان کرنا چاہتا تھا وہ ہو بہو ویسے بیان کر سکتا، لیکن میں اس بات پر مجبور ہوں گا کہ ہو بہو ہو سکتا ہے کہ اس طرح بیان نہ ہو۔ تو محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے حساب کتاب، اپنے بارے میں سوچنا، اپنے نفع اور نقصان کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ میں نقصان میں ہوں یا فائدے میں ہوں۔ نقصان اور فائدے کے درمیان تمیز اور امتیاز کا جب احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کو حساب اور محاسبہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص اگر کاروبار شروع کرتا ہے تو وہ ہر روز کی بنیاد پر
یا ہفتے کی بنیاد پر یا مہینے کی بنیاد پر، کچھ نہ ہو تو مہینے کی بنیاد پر ضرور وہ اپنا نفع اور نقصان دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کاروبار میں اصل سرمایہ قائم ہے اور نفع کتنا آ رہا ہے، اور اس فکر کا نام محاسبہ اور حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہماری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، ایک سرمایہ ہے، اور یہ سرمایہ ہم اپنے ارادے کے حوالے کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہش نفس، اپنے نفس کے حوالے کرتے ہیں، اس قوت کے حوالے کرتے ہیں جس کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپنا حق استعمال کرے، ارادہ استعمال کرے۔ جو کوئی اپنے نفس سے، اپنے آپ سے اس زندگی کے ہر دن اور ہر رات کے بارے میں حساب کا تقاضا کرے، ہر رات کے بارے میں سوچے کہ یہ رات کیسے گزاری، اور ہر دن کے بارے میں اس سے پوچھے، اپنے آپ سے پوچھے کہ آپ نے یہ دن کیسے گزارا، یہ ہفتہ کیسے گزارا، اور پھر اس پوچھنے پر اگر جواب صحیح نہ ملے، ایسا جواب ملے جو تسلی بخش نہ ہو، اطمینان بخش نہ ہو، تو پھر اپنے آپ سے باز پرس سخت کی جائے اور اپنے آپ کو مائل کیا جائے کہ اگر ایسا ہوتا رہا تو مزید نقصان ہو سکتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نقارہ موت، یعنی موت کا پیغام، موت کا گھنٹہ بج جائے اور مجھے اس دنیا سے رخت سفر، سامان سفر باندھ کر آخرت کی طرف چلنا پڑے اور ہاتھ خالی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو اپنے آپ کو اس طرح سمجھانے کا عمل یہ مراقبہ ہوتا ہے۔ تو محاسبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حساب کتاب کا احساس پیدا ہونا اور حساب کتاب کرنا شروع ہو جانا، اور اس کے بعد پھر جب مسلسل اپنی نگہبانی شروع ہوتی ہے تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے معروف بزرگ ہیں۔ سلسلہ قادریہ کی شاخ ہے سلسلہ رفاعیہ، تو آپ سلسلہ رفاعیہ کے بانی ہیں، مگر سلسلہ رفاعیہ دراصل سلسلہ قادریہ سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے، روحانیت سے معمور سلسلہ ہے سلسلہ رفاعیہ۔ اس کے بانی حضرت شیخ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کو مزار عراق میں ہے۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور سید احمد رفاعی وہ ہیں جب وہ روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تھے تو عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دست مبارک باہر ظاہر کیجئے، میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ جب سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ روضہ اقدس پر حاضر ہیں اور عرض گزار ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا دست مبارک باہر لائیے، میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، چومنا چاہتا ہوں۔ بس آپ کی عرض کرنے کی دیر تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا اور دست مبارک ظاہر کر دیا، اور دست مبارک سے منعکس ہونے والا نور اتنا تھا، روشنی اتنی تھی کہ آس پاس جتنے زائرین تھے سب نے اپنے سر کی آنکھوں سے دست مبارک اور اس سے منعکس ہونے والا نور دیکھا، اور دیکھنے کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ کی بڑی کرامت ہے، یہ حضور کی کرم نوازی بھی ہے آپ پر، اور آپ کی بھی کرامت ہے۔ کرامت کا مطلب عزت، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کا اتنا بڑا رتبہ اور کرامت ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من الخشیت المحاسبہ، جب خشیت، خوف اور فکر پیدا ہو جاتی ہے تو محاسبے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جب انسان کو اپنے بارے میں فکر لاحق ہو جائے، اپنے بارے میں فکر دامن گیر ہو جائے کہ میرا کیا بنے گا، کہیں میں نقصان میں تو نہیں، کہیں میں غلط سمت تو نہیں جا رہا، کہیں میں بھول تو نہیں بیٹھا، بھول بھلائیوں میں راستہ بھٹک تو نہیں گیا، راستہ بہک تو نہیں گیا، اس طرح کا احساس اور فکر اور خشیت اور خوف، اس سے
جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ محاسبہ ہے۔ اس کی مثال آپ کاروبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیا کاروبار شروع کرتا ہے اور پہلی دفعہ اس نے شروع کیا ہو، آپ اس کے حال احوال اندازہ کیجئے کتنا پریشان ہوتا ہے۔ پہلے اس نے کبھی کاروبار نہیں کیا، لیکن پہلی بار کاروبار کیا تو پہلی بار کاروبار کرنے والا شخص کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کا کاروبار اچھا ہی کیوں نہ چل رہا ہو، اس کے باوجود وہ پریشان رہتا ہے۔ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں گھاٹا نہ ہو جائے۔ تو اس فکر سے پھر حساب کتاب پیدا ہوگا کہ وہ ہر روز اور ہر لمحے چاہے گا کہ میں بار بار دیکھتا رہوں، بار بار اپنی جانچ پڑتال کروں، روز نہیں تو ہفتے میں کم سے کم جانچ پڑتال ہو۔ فکر ہوگی تو اپنا حساب کتاب رکھے گا، اور اگر فکر نہیں تو حساب کتاب نہیں رکھے گا۔ محترم معزز سامعین کرام، ہم محاسبے سے اس لیے خالی ہیں، دینی اور روحانی محاسبے سے اس لیے خالی ہیں کہ ہمیں فکر نہیں، فکر آخرت نہیں ہے، فکر قبر نہیں ہے۔ ہم اپنی دنیا کی رونقوں میں اس طرح گم ہو گئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ یہی ہے۔ زبانی کلامی اقرار کرتے ہیں کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد موت بھی ہے اور آخرت بھی ہے، سارے معاملات ہیں، زبانی کلامی اقرار کرتے ہیں، لیکن ہماری دلچسپی آخرت سے بالکل نہیں۔ ہم قبر اور ما بعد القبر، ما بعد الموت، قبر اور ما بعد الموت کی زندگی کے بارے میں بالکل غفلت کا شکار ہیں، اور ایسے غافل ہیں کہ ہماری ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اس بات کو ماننے کو تیار نہ ہو اور کہے کہ مجھے دنیا کی بھی فکر ہے اور آخرت کی بھی فکر ہے، یعنی آخرت کی فکر نہ ہونے کی بات کو نہ مانتا ہو، تو وہ اپنے بارے میں یہ مشاہدہ کرے کہ اس کی دلچسپیاں زیادہ کہاں ہیں۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ دنیا کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے یا آخرت کے مستقبل کے بارے میں؟ یقیناً جواب 100% ہم لوگوں کے حال احوال سے یہی ظاہر ہوگا کہ ہماری ہر کوشش دنیا کے لیے ہے، ہماری ہر کوشش دنیا کے فیوچر کو تابناک اور روشن کرنے کے لیے ہے۔ آخرت کے سارے معاملات ہم نے اپنے ذوق کے مطابق بہت ساری ایسی چیزوں کے حوالے کر دیے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہم تسلی سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی ہم یقین رکھتے ہیں نہیں۔ تو ارشاد فرمایا من الخشیتی المحاسبۃ، پہلے غور و فکر اور آخرت کا فکر اور احساس پیدا کرو، اس کے بعد پھر تمہیں محاسبے کا عمل ملے گا۔ حضرت سیدنا امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین میں لکھا ہے، امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین میں لکھا ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، وہ مسلسل روتے رہتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے، اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے۔ تو کسی بہت قریبی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت کون سا گناہ ہے؟ ارشاد فرمائے کہ جو گناہ ہے میں 40 سال سے اس گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں۔ غالباً حضرت کہمس نام ہے آپ کا، جو تھوڑا بہت یاد آ رہا ہے۔ فرمانے لگے 40 سال سے میں ایک گناہ پر رو رہا ہوں۔ عرض کی گئی کہ حضور کون سا گناہ ہے کہ 40 سال ہو گئے اور معافی مانگتے 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 آپ کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی اور اب بھی معافی ہی مانگ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ہوا یہ تھا کہ ایک دن زارنی اخن، ایک دن میرا بھائی، میرا دینی بھائی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ میں نے اس کے لیے مچھلی کا اہتمام کیا، اس کو مچھلی کھلائی، اور مچھلی کی ایک قدرتی اسمیل ہوتی ہے، ایک بو ہوتی ہے، تو میرے پاس اس کے ہاتھ دھلانے کے لیے مٹی نہیں تھی، اس وقت مٹی سے ہاتھ دھوتے تھے، تو میرے پاس مٹی مہیا نہیں تھی کہ میں اس کے ہاتھ دھلوا سکتا، صاف مٹی۔ تو میں نے اپنے پڑوسی کی کچی دیوار سے مٹی کھرچ لی اور اپنے بھائی کے ہاتھ دھلوا دیے، اس مہمان کے ہاتھ دھلوا دیے۔ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے آپ، تھوڑا آپ کو تکلیف ہوگی لیکن
تکلیف میں انشاءاللہ تعالی اگر اچھی نیت ہوئی تو انشاءاللہ کی رضا بھی ہوگی۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے اپنے مہمان کے ہاتھ دھلانے کے لیے اپنے پڑوسی کی کچی دیوار سے مٹی کھرچ لی اور اس کے ہاتھ دھلوا دیے۔ بات آئی گئی ہو گئی، میرا مہمان چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے فکر دامن گیر ہوئی کہ میں نے پڑوسی سے پوچھے بغیر، اجازت لیے بغیر اس کی دیوار سے مٹی کیوں کھرچ لی؟ قیامت کے دن اگر اس نے مجھ سے حق مانگ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب انہوں نے اپنے پڑوسی سے معافی بھی مانگ لی، پڑوسی نے معاف بھی کر دیا، حق تلفی معاف بھی ہو گئی۔ فرمانے لگے پھر بھی گناہ تو میں نے کیا۔ پڑوسی نے معاف کر دیا، حقوق العباد میں سے تھا، پڑوسی نے معاف کر دیا، لیکن پھر بھی میں نے غلطی کی تو کیوں کی؟ اگر اللہ پاک نے قیامت کے دن پوچھ لیا تو مجھ سے کیا جواب بنے گا؟ اور اللہ پاک یہ ارشاد فرما دیں اگر کہ تیرے پڑوسی نے مجھے معاف کیا، میں نے تو معاف نہیں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ بس 40 سال سے اس فکر میں روتا ہوں کہ قیامت کے دن پوچھ لیا گیا تو کیا جواب بنے گا۔ اس کو کہتے ہیں فکر۔ یہ فکر نہیں ہے کہ دوسرے کے پیسے ہم ہڑپ کر گئے اور کبھی واپس کرنے کا نام نہیں لیا اور 2 بندوں کو بٹھا کر فیصلہ کرا دیا، آدھے میں فیصلہ ہوا یا 1/4 میں فیصلہ ہوا، فیصلہ کرا کہ ہم مطمئن ہو گئے، یہاں بس اب تو خیر ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک جب باز پرس فرمائے گا، اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے من نوقش فی الحساب فقد ہلک، حدیث پاک میں ہے من نوقش فی الحساب فقد ہلک، جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے معاملے میں پوچھ گچھ شروع فرما دی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ شروع فرما دی، تفتیش شروع فرما دی، تو پھر وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے کہ کس میں ہمت اور جرت ہے کہ وہ اللہ پاک کو اپنی زندگی کا پل پل کا حساب دے سکے؟ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، اللہ کی نعمتوں کے شکر کا حساب ہم نہیں دے سکتے۔ گناہوں کا معاملہ اور فرائض اور واجبات کا معاملہ تو اپنی جگہ رہا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اور شکر کرنے کا حساب بھی ہم نہیں دے سکتے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن ایک اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس نے ساری زندگی عبادت میں گزاری، کلمح البصر، آنکھ کی پلکوں کے جھپکنے کی مقدار بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی۔ آنکھوں کی پلکوں کے جھپکنے کا جو ڈیوریشن ہے، درمیانی وقت ہے، وہ سیکنڈ سے بھی کم ہے، 1 سیکنڈ سے بھی کم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اتنی سی دیر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، ساری زندگی عبادت میں گزاری، قیامت کے دن اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، بعملک ادخل الجنت بعملک او بفضلی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، تجھے تیرے عمل کی بدولت جنت میں داخل کروں یا اپنے فضل کے سائے میں؟ وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، تجھے تو معلوم ہے میں نے تیری نافرمانی نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا کہ اللہ، آپ کو تو معلوم ہے میں نے آپ کی پلک چھپکنے کی مقدار بھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتو، اس کے لیے ترازو کھڑے کر دو، یہ اپنے عمل کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، سو عمل کے ساتھ ہی ہم معاملہ کریں گے، اس کے لیے ترازو میزان قائم کیا جائے، اس کا ہم حساب کریں گے۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں اس کی زندگی بھر کی نیکیاں جن میں کوئی گناہ نہیں تھا، زندگی بھر کی نیکیاں اس ترازو کے میزان کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، اور اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میری بے شمار نعمتوں سے ایک آنکھ کی نعمت اس کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔
تو اس کی زندگی بھر کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی آنکھ جیسی ایک نعمت کے برابر بھی نہیں ہو سکیں گی۔ اللہ پاک جلال کے ساتھ ارشاد فرمائیں گے، میرے اس بندے کو میرے عدل کے ساتھ دوزخ میں داخل کیا جائے۔ وہ روئے گا، چلائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو فریاد کرے گا، آہو فغاں کرے گا، آہو زاری کرے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ لاؤ اس کو واپس لاؤ۔ ارشاد ہوگا کہ اب بولیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ عرض کرے گا کہ اللہ میرے عمل ایک طرف، مجھے اپنے فضل کے ساتھ جنت میں داخل کیجیے۔ مجھے تیرے فضل درکار ہے، تیرا کرم درکار ہے، میرے عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرا عمل اگرچہ خالص تھا مگر تیری نعمتوں کے برابر کہاں، تیری ایک نعمت کے برابر کہاں۔ اے اللہ مجھے اپنے عمل کی بدولت نہیں، وہ تو سب میں نے تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا، سو تیری رضا مجھے درکار ہے اور اپنی رضا کے ساتھ مجھے جنت میں داخل فرما۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ فکر ہے حضرت کہمہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی، اپنے مہمان کے ہاتھ تو دھلوا دیے اور معافی تلافی بھی ہو گئی، مگر فکر یہ دامن گیر ہے کہ قیامت کے دن پوچھ لیا گیا تو جواب کیا بنے گا، جواب کیا بنے گا اور جواب کیسے بن پائے گا۔ یہ فکر دامن گیر ہے کہ 40 سال سے اس گناہ پر روتا ہوں۔ محترم معزز سامعین کرام، فکر اور احساس اور خشیت یہ محاسبے کو پیدا کرتی ہے۔ ہمیں فکر نہیں ہے، ہم بے فکر لوگ ہیں۔ ہم اپنی اخروی زندگی سے بالکل بے فکر دنیا میں مشغول ہو کر گزارتے ہیں، یعنی اپنی ساری زندگی کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں، بہتر سے بہتر بناتے ہیں، بہتر سے بہتر بناتے ہیں۔ اسی بھاگ دوڑ میں ہم اپنی ساری زندگی دنیا کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی سوچیں اور میں بھی سوچوں، اس وقت ہم جہاں تک پہنچے ہیں، یعنی زندگی کی جس زاویے اور عمر کے جس حصے سے گزر رہے ہیں اور جتنی زندگی پیچھے گزارا ہے، کیا ہم اپنی سابقہ زندگی سے مطمئن ہیں؟ اپنے طور پر سوچئے، نہ مجھے جواب دیجئے نہ میں آپ کو جواب دوں، لیکن کم سے کم ایک احساس تو پیدا ہو۔ اپنے بارے میں آپ سوچئے، ادھر ادھر سے لا تعلق ہو کر، کہ اپنی سابقہ زندگی آپ اور میں جو گزار چکے ہیں، ہم اس سے کس حد تک مطمئن ہیں۔ یعنی اگر قبر میں ہم جائیں تو کیا ہم مطمئن ہیں کہ قبر ہمارے لیے سابقہ اعمال کی بنیاد پر ہمارے لیے سکون والی جگہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اپنے بارے میں ہم خود کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اللہ کا فضل اپنی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتا، اس کے فضل کو کوئی کنارہ بندی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا فضل ہے، وہ جس پر چاہے کرتے۔ لیکن خود اپنے بارے میں ہم کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ اگر اپنے بارے میں ہمیں کچھ تسلی بخش نتائج سامنے نہیں آ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 100% غلط ہیں، اور جہاں جہاں غلط ہیں کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت، جب خود اندر سے آواز آ رہی ہے کہ ہم غلط ہیں اور غلط فلاں فلاں جگہ پر ہیں، یہ کام ہمارے غلط ہیں، تو پھر ہم ان کو صحیح کیوں نہیں کر لیتے؟ تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، خواہش نفس کی قربانی دینی پڑے گی، کچھ دلچسپیوں کو چھوڑنا پڑے گا، کچھ مشاغل اور مشغلوں کو ترک کرنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی قربانی دے کر ہی ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے کہ دنیا اور آخرت کی کوئی بھی نعمت بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے۔ کبھی بہت پسندیدہ چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے کہ وہ پسندیدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہوتی ہے، سو اپنی پسند پر اللہ کی پسند کو ترجیح دینی چاہیے، اپنی دلچسپی پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دینی چاہیے، اور اپنے مشاغل پر اور اپنی مرغوب چیزوں پر جن کو ہم پسند کرتے ہیں ان پر ترجیح دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کس کام میں ہے۔ اگر یہ داعیہ پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر آ گئی ہے۔ تو ہمیں فکر نہیں، محاسبہ کیسے ہو؟ ہمیں فکر نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آپ سماعت کیجئے،
حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں اور صف اول کے بزرگان دین میں سے ہیں، سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی کہ حضور آپ کو محاسبہ کیسے ملا؟ محاسبہ یہی جو آپ کو عرض کیا جا رہا ہے کہ اپنے بارے میں فکر کیسے پیدا ہوئی اور اپنے بارے میں آپ کس طرح اپنے آپ کو نیکی کی طرف ڈھال رہے ہیں اور گناہ سے بچ رہے ہیں، یہ آپ میں کیسے خصوصیت پیدا ہوئی؟ ارشاد فرمائیں کہ میں جب فارغ ہوتا ہوں، یعنی اپنے معمولات سے فارغ ہو جاتا ہوں، تو میں 3 باتوں کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں۔ اپنی فرصت کے اوقات میں 3 باتیں میں سوچتا ہوں اور اس سوچ میں اس قدر اپنے آپ کو کھنگالتا ہوں اور ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے محاسبہ کی نعمت مل جاتی ہے اور میں اپنا حساب کتاب کرنے میں لگ جاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن روحوں کو ابتداءً تخلیق فرمایا تھا، ہم میں سے ہر ایک کے جسم میں روح ہے اور وہی ہمارا اصل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یوم المیثاق روحوں کو پیدا کیا اور ان سے میثاق لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے جواب دیا ہاں، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت فیصلہ فرمایا کہ تم جو جواب دے رہے ہو، تم میں سے ہر ایک اس جواب پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ کچھ روحیں ایسی ہوں گی جو اس جواب پر دنیا میں قائم نہیں رہ سکیں گی اور اپنے کردار سے اور عقیدے سے اس کا الٹ ثابت کریں گی، سو وہ جنتی نہیں ہوں گی، وہ جنتی نہیں ہوں گی اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ولا ابالی، میں بے نیاز ذات کا مالک، میں بے نیاز ہوں، میں مستغنی ہوں، غنی ہوں۔ انہوں نے اپنے عمل اور کردار سے ہی کچھ اپنے لیے جنت کے بجائے دوزخ کا سودا کیا، اور تم میں سے کچھ وہ خوش نصیب اور سعادت مند ہوں گے جو اس جواب پر قائم رہیں گے، اپنے عمل سے، کردار سے اور عقیدے سے ثابت کریں گے کہ واقعی وہ میرے بندے ہیں۔ تو عالم ارواح میں تو سب نے اقرار کیا، مگر عمل اور کردار سے کون ثابت نہیں ہوگا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب میں سوچتا ہوں تو مجھے یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ نہ جانے عالم ارواح میں اللہ پاک نے میرے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ کیا یا اس کے علاوہ، نہ جانے میں جنتی ہوں، یوم میثاق میں میرے لیے فیصلہ وہ جنتی ہونے کا ہوا یا اس کے علاوہ ہوا۔ بس یہ بات مجھے اتنا پریشان کر دیتی ہے کہ میں اپنے عمل کی طرف لا محالہ کھنچتا چلا جاتا ہوں کہ میرے عمل تو اچھے ہونے چاہیے، میرا عمل اچھا ہونا چاہیے، سو اس بات کی شہادت ہوگی کہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں میرے لیے سعید ہونے کا فیصلہ کیا، شقی ہونے کا نہیں کیا۔ اگر کردار برا ہے تو یہ ایک علامت اور نشانی ہے کہ عالم ارواح میں جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ہر شے کی علامت ہوتی ہے اور علامت سے، نشانی سے یہ چیز پہچانی جاتی ہے، تو کم سے کم وہ فرماتے ہیں میں نشانی تو اپنے اندر پیدا کر لوں، پہلی بات۔ دوسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بطن مادر میں انسان کی ابتدائی تخلیق، جسم کی تخلیق ہوتی ہے، نطفہ آپ ٹھہرتا ہے اور وہ جسم بنتا ہے، تو فرشتہ اس میں اللہ کے حکم سے روح پہنچاتا ہے۔ روح پہنچانے سے قبل فرشتہ اس گوشت کے لوتھڑے کو جس میں ابھی روح پھونکی جانی ہے وہ ہاتھ میں لے کر عرض کرتا ہے، اے اللہ اس نے پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس نے پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اگر فیصلہ ہو جائے کہ پیدا ہونا ہے، فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ پیدا تو ہو گیا، اس کا رزق کتنا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ ہوتا ہے جو فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، یہ سعید ہے یا شقی ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلم ادری کیف خرج جوابی فی ذلک الوقت،
مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو میرے لیے کیا جواب ملا ہوگا، سعید ہونے کا جواب ملا ہوگا، سعادت مند ہونے کا جواب ملا ہوگا، یا شقی اور بدبخت ہونے کا جواب ملا ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ اور یہ فکر ایسی دامن گیر ہو جاتی ہے کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ کم سے کم عمل تو اچھا کر لوں۔ اور تیسری بات جو مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جب فرشتہ میری روح نکالنے کے لیے آئے گا تو اس وقت مجھے نہیں معلوم کہ مجھے مسلمانوں کی روحوں میں داخل کیا جاتا ہے، یعنی میں ایمان کے ساتھ اس دنیا میں جاتا ہوں، یا پھر میرا ایمان قائم نہیں رہتا، مجھے نہیں معلوم۔ یہی بات تھی سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اسی بات کو سوچ سوچ کر ساری رات روتے ہوئے گزار دیتے اور عرض کرتے کہ یا باری تعالیٰ، اے مالک الملک، اے رب کائنات، یہ ابو حنیفہ تو بخشنے کے قابل نہیں ہے، اگر یہ بخشا گیا تو بڑی حیرت کی بات ہوگی، اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو یہ بڑے کمال کی بات ہو جائے گی، یہ بڑی تعجب کی بات ہو جائے گی کہ ابو حنیفہ جیسا گناہ گار بخشا گیا۔ اور آپ اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور عرض کرتے کہ اے اللہ میری داڑھی کی لاج رکھنا، لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں لیکن تو میرے احوال جانتا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، آپ ظاہر اور باطن میں متقی تھے، آپ ظاہر اور باطن میں اللہ رب العزت کے حضور مزکا و مصفا تھے۔ 40 بار آپ کے بارے میں کہ 40 بار خواب میں آپ نے اللہ کی زیارت کی ہے، تو اب آپ اندازہ کیجئے آپ کا باطن کیسا ہوگا، کتنے متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ اس کے باوجود عرض کرتے ہیں کہ اللہ، لوگ تو میرے بارے میں تعریف کرتے ہیں لیکن تجھے تو معلوم ہے کہ میں کتنا برا ہوں۔ حضور سید غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا رتبہ ہے، اور اولیاء کے سردار ہیں، اور قدمی ہادی اعلیٰ رقبت کل ولی اللہ کی شان والے ہیں۔ اس کے باوجود جب آپ مناجات اور استغاثے کی چھتری میں اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتے تو عرض کرتے کہ اللہ، اگر قیامت کے دن میں اپنے گناہوں کے ساتھ اٹھوں تو اے اللہ میری آنکھیں سلب کر لینا، مجھے نابینا کر کے اٹھانا کہ میں حضور کی بارگاہ میں شرمسار نہ ہوں۔ محترم سامعین کرام، یہ فکر ہوتی ہے، یہ فکر نہیں جو ہم فکر کرتے ہیں۔ فکر یہ ہے کہ زندگی کا پل پل اس کے بارے میں احساس ہو کہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے یا ناراضگی ہے۔ ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے، ابن الدنیا ہو گئے، یعنی ہم دنیا کے ساتھ محبت کرنے والے ہو گئے، ہم ابن الآخرہ نہ ہوئے، ہم فکر آخرت کرنے والے نہ ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ روز بروز ہمارا کردار خراب ہے، روز بروز ہمارا چال چلن خراب ہے، روز بروز ہمارے اخلاق میں بگاڑ ہے، اندر کی دنیا خراب ہے، باہر سو کچھ اچھا ہے۔ ہم نے اپنے ظاہر کو بہت سنوار لیا ہے لیکن باطن کی دنیا تو اجڑ گئی، ہمارا باطن برباد ہو گیا۔ ہمارے ظاہر میں تو بہاریں ہیں لیکن اندر کے نظام میں، اندر کی دنیا میں خزاں ہی خزاں ہے، پت جھڑ کا موسم ہے، جو نیکیاں تھیں وہ بھی جھڑ گئیں، جو نیکیاں تھیں اس کے پتے بھی جھڑ گئے، ہمارے پاس کچھ خیر و برکت نہیں ہے جس پر ہم کچھ بھروسہ رکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اندر سے ہماری کونپلیں نہ کھل سکیں، ظاہر میں ہمارے پھولوں بلکہ باغوں لہلاتے باغ کھلے ہوئے ہیں لیکن اندر کی کونپلیں بھی نہ کھل سکیں۔ ہم اندر کی دنیا میں بے آب و گیا ایک ریگزار کی طرح ہو گئے، پتھریلی زمین کی طرح ہو گئے، ہمیں اندر کی فکر نہیں ہے، سہمے ہیں ہم اندر سے ہم بے رونق ہیں، کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی ایک رنگ ہوتا تو بات ہوتی، اندر ایک رنگ نہیں ہے، ساری اندر کی دنیا پھیکی ہو گئی۔ محترم سامعین کرام، جب تک ہم اس ظاہری زندگی کے ساتھ ساتھ باطن کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو ہم کبھی بھی اندر سے کھلے کھلے نہیں رہ سکتے۔ اندر سے کھلنے اور خوش ہونے کا راز وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ہے۔ اور آج ماشاءاللہ روحانی محفل ہے، 200 نمبر کی محفل ہے، تو میں آپ کو لباب اور سمری کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ہونے
میں کسی اور کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر سے گواہی آئے سکون اور اطمینان کی، اور اندر سے کیف سرور عبادت کا ذوق میسر آ جائے، اللہ کی قسم آپ اللہ والے ہو گئے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ نمازیں، یہ سب ایک ظاہر ہمارے پاس رسم تو موجود ہے لیکن حقیقت نہیں ہے۔ اندر سے گواہی ہونی چاہیے سکون اور اطمینان کی، انبساط کی۔ وہ سیدنا ابراہیم بن ادہم تھے، فضیل ابن عیاض تھے، حضرت اویس قرنی تھے، حضرت سیدنا سفیان ثوری تھے، جو ایک انتہائی بے قیمت جھونپڑی میں رہتے تھے، لیکن خدا کی قسم دونوں جہاں کی دولت ان کے قدموں میں تھی۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ اللہ سے تعلق تھا۔ ان کے چھتوں کی کڑیاں ٹوٹ جاتی تھیں، لیکن کبھی اپنے چھت کی کڑی کی طرف نہیں دیکھتے تھے کہ یہ چھت گر گئی تو کیا ہوگا، کیونکہ انہیں فکر تھی کہ کہیں اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے، کڑیاں ٹوٹتی رہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کڑیاں ٹوٹ جائیں، شہتیر ٹوٹ جائیں، یہ جھونپڑے ختم ہو جائیں، فرق نہیں پڑتا، اللہ سے تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ سے تعلق ہمارا بنا ہی نہیں اور ہمیں پرواہ نہیں۔ محترم سامعین کرام، دنیا ایک محدود وقت کے لیے ہے، موت تیار ہے، موت دبوچنے کے لیے تیار ہے، اور ہم موت سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ جس کے لیے ہم پیدا ہوئے، اللہ کے لیے ہم پیدا ہوئے، جس کے لیے ہم پیدا ہوئے اس کے لیے کچھ نہ کر سکے، اس کی رضا کے لیے ہمارے پاس کچھ تحفہ نہیں ہے جو قیامت کے دن ہم پیش کر کے اللہ کی رضا پا سکیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں بس ایک اللہ کے کرم پر بھروسہ ہے اور ہونا چاہیے، مگر کچھ نظر بھی تو آئے۔ کچھ نظر نہ آئے تو دنیا کے اصول یہ ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں، نہ نظر کچھ آتا ہے، اس کے باوجود ہم تسلی رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، میں مرکز اسلام کے تمام نوجوان ساتھیوں، جتنے بھی آپ شرکاء ہیں، سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ بالخصوص جو اول دن سے ہمارے ساتھ ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نام لیے جائیں تو ایک طویل فہرست ہے، بس آپ سمجھیے کہ جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ رہے سب کو ہم تہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری یہ سنگت اور ہمارا تعلق جو اللہ کی رضا کے لیے قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کی برکت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اعتقاد کی خرابی یہ خرابی نہیں ہے، اعتقاد کی خرابی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ٹوٹ جائے، بندہ اللہ سے دور ہو جائے۔ اعتقاد کی خرابی یہ ہے کہ حضور سے تعلق امتیت کو ختم کر دیا جائے، کہ ہم غلط ہیں، ہم رونگ سائڈ چل رہے ہیں، ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، غفلت کی چادر اتار پھینکنی ہوں گی، معاشرتی حقوق کو اہمیت دینی ہوگی۔ جس دل میں حسد ہوگا اس دل میں کبھی سکون نہیں آئے گا، حسد کو ختم کرنا پڑے گا۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولایت کے اس کامل درجے پر فائز تھے کہ آپ کے در سے ولایت تقسیم ہوتی تھی۔ یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اتنی خدمت کرنا، اتنی خدمت کرنا، اتنی خدمت کرنا کہ دیکھنے والا اف کہہ دے مگر تمہاری زبان سے اف نہ نکلے۔ اپنے گھر کا ماحول خیر و برکت والا صرف وظیفوں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے وظائف کے ساتھ ساتھ انسان کا رویہ، انسان کا طرز عمل بھی چاہیے۔